الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. اللہ تبارک و تعالی سورۃ توبہ میں آیت نمبر 40 میں فرما رہا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر دونوں غار میں تھے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب رسول نے یعنی اپنے صحابی سے کہا لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ تبارک و تعالی ہم دونوں کے ساتھ ہے. تو اس آیت میں کئی ٹائٹل ہیں جو دیے گئے ہیں، لیکن ان میں ایک یہ بھی ہے لصاحبہ، کہ رسول نے اپنے صحابی سے کہا. کون گواہی دے رہا ہے؟ کہنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رسول نے اپنے صحابی سے کہا لصاحبہ. تو یہ ٹائٹل جو ہے نا صحابیت کا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونے کا ٹائٹل ابو بکر کے لیے ہے. کسی باقی قرآن مجید میں کسی بھی ہستی کے لیے، کسی بھی دوسرے شخص کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا صحابی ہونا ثابت نہیں ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر فاروق ہو، کسی کے لیے بھی، لیکن یہ صحابی ہی اپنے صحابی سے کہا. یہ دیکھیں، یہ میں نہیں مان رہا، یہ شیعہ کی بھائیوں کی تفسیر ہے، تفسیر صافی ہے، یہ جلد نمبر 2 میں، اس میں بھی لکھا ہوا ہے اذ یقول لصاحبہ وہو ابو بکر. جب رسول نے اپنے صحابی سے فرمایا تو کہتا ہے صحابی سے مراد کیا ہے؟ وہ ابو بکر، کہ وہ ابو بکر ہے. کہ ابو بکر کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے، کیونکہ یہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن مجید میں صحابی ہونا ثابت نہیں ہے. تو یہ میرا مقصد یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے دلائل رکھوں، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ابو بکر کی فضیلت بھی آئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی فضیلت آئے، پھر آپ دیکھیں اور فیصلہ کرنے میں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہوگی کہ زیادہ فضیلت والا کون ہے. تو ایک یہ چیز تھی جو قرآن مجید کی آیت نمبر 40 سے میں نے یہ تبصرہ کیا آپ کو بتانے کے لیے کہ ایون جو ہے وہ اہل تشدد کے لوگوں نے بھی ابو بکر لکھا ہوا ہے کہ اس وقت وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور جو ہے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یار مزار بھی بنے، یار غار تو تھے ہی، لیکن یار مزار بھی بنے. مزار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کی مزار کی کیا تقدس ہے، اس کی کیا شان ہے، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی اور شیعہ سب کتابوں میں ہے کہ ما بین منبری و بیتی، یہ مسجد نبوی کے اندر جو ممبر ہوتا تھا اس کے درمیان میں اور میرا گھر جو ہے روضۃ من ریاض الجنت، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو ابو بکر صدیق جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ جنت کا باغ ہے. دنیاوی حساب سے بھی ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہاں جنت میں ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کہا جائے کہ وہ تو اس وقت ان کی حکومت تھی اس لیے ابو بکر بھی اور عمر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہوئے ہیں. نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہے. ضرور نہیں کہ کوئی حکمران ہو اور وہ جو چاہے وہ ہو، اسی طرح کا ہو. حضرت عثمان بھی تھے حکمران، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حکمران تھے، وہ کیوں نہیں دفن ہوئے؟ حکومت کا پاور کیا کوئی حکومتی پاور سے یا زور اور طاقت کے بل پر کوئی جنت میں جا سکتا ہے؟ تو جب ابو بکر عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں
ابو بکر یار مزار بھی بنے ہوئے ہیں، یار غار بھی تھے، تو وہ ایک جنت کے ٹکڑے میں ہیں، باغ میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، تو صاف ظاہر ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن نہیں ہے۔ اس حساب سے یہ بھی فضیلت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزار شریف میں ساتھ ہونے کی فضیلت، یہ بھی ابو بکر کے کھاتے میں جاتی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہتے ہیں وہ نجف میں ہے، وہ دور ہے۔ شیعہ بھائیوں کی کتاب میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ حکومتی زور پر تھا یا کچھ اور تھا؟ یہ فروع کافی کتاب ہے شیعہ کی، اور جلد نمبر 3 ہے۔ اس میں روایت ہے، بلکہ باب ہے، التربۃ التی یدفن فیہا المیت، میت وہاں دفن ہوتا ہے جس جگہ سے اس کی مٹی لی گئی، زمین سے جس جگہ سے مٹی لی گئی ہے مرنے کے بعد بھی وہاں ہی بندہ دفن ہوتا ہے۔ اپنے کسی امام سے لکھتا ہے ان محمد بن مسلم ان احدہم علیہ الصلوۃ والسلام، کسی امام سے وہ حدیث بیان کر رہا ہے، قال کرنے لگے من خلق من تربۃ دفن فیہا، جو جس مٹی سے پیدا کیا گیا ہے تو وہیں دفن ہوگا۔ اس شیعہ کی کتاب سے، شیعہ بھائیوں کی کتاب سے، اور یہ آگے پھر وہ جو ہے نا ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی حدیث ہے، امام جعفر صادق سے بھی یہی ہے کہ جو بندہ جس جگہ سے پیدا کیا گیا ہے جس مٹی سے وہیں دفن ہوگا۔ یہ فروع کافی کتاب کی حدیث تھی، اور یہ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 55 کی صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق سے بھی روایت یہی ہے۔ یہ ہے جلد 3 سورۃ طٰہٰ، تفسیر سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 کی۔ اس میں بھی امام جعفر صادق فرماتے ہیں جو بندہ جس مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، زمین میں سے جس مٹی سے پیدا کیا ہے وہیں دفن ہوگا۔ یہ روایت تو 2 شیعہ بھائیوں کی کتابوں سے میں نے یہ حوالے دیا آپ کو۔ اس میں یہ ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ ابو بکر اور عمر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی ایک ہی ہے جہاں سے یہ پیدا کیے گئے تھے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مٹی نجف سے لی گئی تھی، وہاں دفن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی، ابو بکر کی مٹی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ایک ہی جگہ پر ہیں، لہذا معلوم ہوا کہ ان کی مٹی یہیں سے لی گئی تھی، اور ایک ہی مٹی سے سارے تینوں ہی پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک فضیلت ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ تو وہ جو ترجمہ کیا ہے، جس کا یہ تفسیر کیا ہے صافی والے نے، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 کا ہے، منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی میں سے پیدا کیا ہے، اور وفیہا نعیدکم، تم اس میں ہی واپس آ جاؤ گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، دوبارہ ہم تم کو اسی سے ہی نکالیں گے۔ تو اس کا ترجمہ جو ہے نا کیا ہے آیت نمبر 55 کا، کہ جو جس جگہ پر جس مٹی سے پیدا ہوا ہے وہیں دفن ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی ایک ہی جگہ سے، علی رضی اللہ عنہ کی مٹی گویا کہ نجف اشرف سے لی گئی تھی، لہذا یہ بھی ایک فضیلت ہے جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا مختلف قسطوں میں کہ قرآن حدیث کی روشنی میں افضل کون ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو بکر صدیق، یا یہ دوسری قسط تھی۔ انشاءاللہ پھر 2 پوائنٹیں میں نے بتا دیں، اس طرح سے 2 پوائنٹیں کر کے انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے، یہ کافی ٹائم لگے گا اس میں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور ہم کو صحیح باتیں قرآن حدیث پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔